من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ ہر قسم کی حمد، تعریف، کبریائی اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات اقدس و طاہر کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے۔ سامعین کرام، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کے جو موضوع انتخاب کیا گیا ہے کہ منت، نظر اور دعا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے عدم علم ہونے کی بنا پر، علم نہ ہونے کی بنا پر، جہالت کی بنا پر بہت سی ہم خطاؤں اور غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نظر کسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جو انسان پر فرض نہیں ہے، انسان اس عمل کو، جائز کام کو اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے، اسے کہا جاتا ہے نظر ماننا۔ ایک ہے نظر لگنا، وہ لفظ اور ہے، جو نظر ماننا ہے یہ نون، زال اور را، یہ لفظ اور ہے۔ اور یہ نظر کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا ہے، ہماری اردو کے اندر اور ہندی میں اسے منت کہا جاتا ہے۔ نظر ماننا، منت ماننا، یہ دونوں مترادف ہیں، ایک ہی معنی کے طور پر یہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نظر کا تصور جو ہے یہ پہلی شریعتوں کے اندر بھی تھا، جس طرح قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں، جہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہم زلف حضرت عمران کا ذکر ہوتا ہے کہ حضرت عمران کی اہلیہ نے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، انہوں نے یہ نظر مانی کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے گا، وہ اولاد میں اللہ کے راستے میں اسے وقف کر دوں گی، اللہ کے راستے میں اسے آزاد کر دوں گی۔ اسی طرح سورہ مریم کے اندر حضرت مریم سلمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ اس آبادی سے نکل کر ایسی جگہ پہ چلی جائیں جہاں پر آبادی اور رونق نہیں ہے، آپ کے کھانے پینے کا انتظام، آپ کی حفاظت کا انتظام وہ ہم کریں گے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ کھائیں پئیں، آنکھوں کا قرار ملے گا۔ اگر کوئی اجنبی انسان آپ سے ملے، وہ بات کرنا چاہے تو آپ نے اسے بتا دینا ہے کہ میں نے خاموش رہنے کی نظر مانی ہوئی ہے۔ جب ہم شریعت اسلامیہ میں سے دیکھتے ہیں، امت محمدیہ کے لیے جو تعلیمات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے جو
نظر ماننے کے اور منت ماننے کے احکام دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے جو احکام اور تعلیم نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ نظر ماننا یہ کوئی مستحب فعل نہیں ہے، منت ماننا یہ کوئی مستحسن فعل نہیں ہے، نظر ماننا منت ماننا جائز کام کی یہ بھی کوئی مستحسن پسندیدہ اور مستحب فعل شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت جو فرمائی ہے کہ فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نہى النبی عن النظر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر ماننے سے منع کیا ہے۔ جو انسان نظر مانتا ہے کس حد تک اس کا جواز یا کس حد تک اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اس کا بھی ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ انما یستخرج به من البخیل، کوئی آدمی کنجوس ہے، بخیل ہے، شحیح ہے، وہ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ نہیں کرتا، مال بھی ہے، دولت ہے، پیسے ہیں، رقم ہے، لیکن اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتا، لیکن جب وہ نظر مان لیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے پیسے مسجد کو دوں گا، اس کے اس نظر ماننے سے بس اتنا فائدہ ہوا ہے کہ اس بخیل کا بخل ٹوٹا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان نظر اس لیے مانتا ہے کہ اس نظر کے ماننے سے تقدیر کے اندر تبدیلی ہو جائے، جو میرے لیے حکم ہوگا وہ اس نظر کی وجہ سے، منت ماننے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا انہ لا یرد شیئا، کہ نظر ماننا، منت ماننا، اس نظر کے ماننے سے، منت کے ماننے سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جس طرح طلاق جائز ہے لیکن مستحسن نہیں ہے، طلاق دینا خاوند کا بیوی کو جائز ہے، مستحب نہیں ہے، مستحسن نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اسی طرح منت ماننا جائز کام کی بھی، نظر ماننا جائز کام کی بھی، وہ بھی شریعت اسلامیہ کے اندر مستحب بھی نہیں ہے، مستحسن بھی نہیں ہے، اور پورے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی نظر ماننے کی، منت ماننے کی فضیلت کو نہیں بیان کیا گیا۔ احادیث کے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں جب ہم، تو تمام احادیث کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو احادیث سے بھی نظر ماننے کی اور منت ماننے کی فضیلت کہیں پہ نہیں ملتی۔ لیکن اگر کوئی انسان اس کے باوجود نظر مان لیتا ہے، وہ منت مان لیتا ہے جائز کام کی، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے اب اسے چاہیے کہ اس نظر کو پورا کرے۔ کام اس کے اوپر وہ فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 نفل پڑھوں گا، گویا کہ اس نے 2 رکعت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ اب اس انسان کا اگر کام ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھے، نظر کو پورا کرنا ہے۔ سورۃ الحج میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، چاہیے کہ اگر کوئی نظر مان لے تو وہ اپنی نظروں کو پورا کرے۔ اور سورۃ الانسان، سورۃ الدہر بھی جسے کہا جاتا ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یوفون بالنذر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ اگر کوئی وہ نظر مان لیتا تھا تو اس نظر کو وہ پورا کیا کرتا تھا۔ نظر ماننا مستحب نہیں ہے، مستحسن نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اگر کوئی نظر مان لیتا ہے جائز سمجھ کر تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا
کہ یہ کون سا اچھا فعل تھا جو میں نے کر لیا ہے۔ اب اس نے اس نظر کو مان لیا، منت کو مان لیا، اب اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ اس نظر کو وہ پورا کرے۔ جو نظر انسان مانتا ہے جائز ہونے کے لحاظ سے، اس کے لیے بھی اصول و ضوابط ہیں۔ یہ نہیں انسان جو چاہے، جیسے چاہے، جن الفاظ کی چاہے وہ نظر مان لے، جس عمل کی چاہے وہ نظر مان لے۔ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، اگر نظر ماننی ہے، منت ماننی ہے، صرف وہ نظر اور منت ہے جو اللہ کی اطاعت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ کوئی نظر نہیں ہے۔ اگر جائز سمجھتے ہوئے کوئی نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے، تو وہ اللہ کی اطاعت والی ہوگی۔ اگر کوئی نظر مانتا ہے کہ میں یہ کام ہو جائے 2 نفل پڑھوں گا، یہ اللہ کی اطاعت والی ہے۔ اگر کوئی نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے، میں پاس ہو گیا تو عمرہ کروں گا، تو یہ اس نظر کو پورا کیا جائے گا، یہ اطاعت والی ہے۔ یہ اطاعت والی جو بھی نظر ہوگی اسے پورا کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسی نظر مانتا ہے، ایسی منت مانتا ہے جو شریعت اسلامیہ میں کام جائز ہی نہیں، مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے اگر میں پاس ہو گیا تو میں فلاں درخت کو جا کر سجدہ کروں گا، یہ معصیت کی نظر ہے، یہ نافرمانی کی منت ہے، اس منت پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس منت اور اس نظر پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی نظر مانتا ہے کہ اگر میری یہ جاب ہو گئی، اگر میں کسی کام پہ لگ گیا تو پھر میں فلاں قبر پر جا کر سجدہ کروں گا، فلاں قبر پر جا کر اس چادر کو چڑھاؤں گا، فلاں قبر کا میں طواف کروں گا، فلاں قبر کی طرف پیدل چل کر جاؤں گا، فلاں قبر کے پاس جا کر یہ کام کروں گا۔ اس طرح کی جتنی منتیں ہیں، جتنی نظریں ہیں، یہ سب کی سب منتیں اور نظر یہ معصیت کی ہیں، نافرمانیوں کی ہیں۔ اس طرح کی اگر کسی نے نظر مانی بھی ہوئی ہے تب بھی ایسی نظر پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصی، جس آدمی نے نظر کو مانا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ شرک کرے گا، وہ بدعات کرے گا، وہ خرافات کرے گا، تو اسے چاہیے کہ اس نظر کو وہ پورا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر میرا یہ کام ہو گیا، کاروبار کے اندر مجھے اتنی بچت ہوئی، تو میں اپنے گھر کے سامنے فلاں لوگوں کو بلا کر ڈانس کرواؤں گا، رقص کرواؤں گا، وہاں پر یہ کام کروں گا۔ اس طرح کی جتنی نظریں مانی جاتی ہیں یہ سب کی سب باطل ہیں۔ یہ سب کی سب نظر ماننا، منتیں ماننا، شریعت اسلامیہ ایسی منت ماننے کو پورا کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ حتیٰ کہ جو انسان یہ نظر مانتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر جا کر جانور ذبح کروں گا اللہ کے نام پر، لیکن اگر وہ جگہ ایسی ہے جس جگہ پر اللہ کے علاوہ کے نام پر بھی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، تو ایسی جگہ پر جا کر بھی اللہ کے نام پر بھی جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ وہ جگہ ایسی ہے، وہ مرکز ایسا ہے کہ جہاں پہ معصیت اور نافرمانی ہوتی ہے، جہاں پر شرک ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت کردم، کاف کتاب والا، کاف را دال میم، حضرت کردم رضی اللہ تعالی عنہ، ساتھ ان کی بیٹی تھی، ان کا نام تھا حضرت میمونہ۔ ایک حضرت میمونہ وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ ہیں حضرت میمونہ بنت حارث، یہ ہیں حضرت میمونہ بنت کردم۔ یہ حضرت کردم رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پہ سوار ہیں اور ان کے پیچھے ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے حضرت میمونہ، اور آئے کب ہیں؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع پہ تھے،
اسی میدان پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اونٹنی پہ سوار ہیں، اور یہ حضرت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اونٹنی پہ سوار ہیں۔ حضرت کردم کے پیچھے حضرت میمونہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ہلکی سی میری نگاہ نبی علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی، آپ کا حسن، آپ کے خوبصورتی کو دیکھ کر دوبارہ میری نظریں آپ کے چہرے پر نہیں اٹھی۔ تو پھر میں نے اپنی سواری پہ سوار تھی، میں نے حیا کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے اپنی نظروں کو جھکا لیا، تو میری نظریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں پہ پڑ رہی تھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بند جوتا نہیں پہنا ہوا تھا، کھلا جوتا پہنا ہوا تھا، جس طرح کہ کینچی چبل جس کو ہم کہتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کی طرف ہے، اور میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پاؤں ہے اس کی انگلیاں ہیں، جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے یہ باقی انگلیوں سے آپ کی یہ والی انگلی بڑی تھی۔ ہم میں سے بعض لوگوں کی یہ والی انگلی بڑی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی یہ درمیان والی انگلی بڑی ہوتی ہے۔ تو حضرت میمونہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی انگوٹھے سے ساتھ والی جو انگلی پاؤں کی جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے، یہ انگلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی انگلیوں سے بڑی تھی۔ تو میں نبی علیہ السلام کے پاؤں کی زیارت کر کے میں سوچ رہی ہوں کہ جس کے پاؤں اتنے حسین اور خوبصورت ہیں اس کا چہرہ کتنا حسین اور خوبصورت ہوگا۔ اور میرے والد سوال کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، میرے والد نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے نذر مانی ہے کہ فلاں جگہ پر میں 3 اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ میں 50 بکریاں بوانا کے مقام پر ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سوال کیے ان سے، کہا کہ ان کان علی جمع من جمع الجاہلیہ، جس جگہ پر تم جانوروں کو ذبح کرنا چاہتے ہو اللہ کے نام پر، کیا اس جگہ پر کبھی جاہلیت کے اندر جاہل لوگ، مشرک لوگ جمع ہو کر کوئی عبادت تو نہیں کرتے تھے؟ کہا نہیں۔ کہا وَإِن كَانَ عَلَىٰ عِيدٍ مِّنْ عِيدِ الْجَاهِلِيَّةِ، کیا جاہلیت کے اندر جاہل لوگوں کا، مشرک لوگوں کا وہیں پہ کوئی میلہ تو نہیں رکھتا تھا؟ کوئی ان کی ثقافت، کوئی ان کا کلچر، کوئی ان کی تہذیبی مرکز تو وہاں پہ نہیں تھا؟ کہا نہیں۔ وَإِنْ عَلَىٰ وَثَنٍ، اور تیسرا آپ نے پوچھا کہ کیا کہیں اسی جگہ پر کسی وقت میں کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی جسے اللہ کے علاوہ چھوڑ کر جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ کوئی ایسا وثن اور بت تو نہیں تھا کہ جس بت کی وہاں پر عبادت کی جاتی ہو؟ کہا نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقض نظرک، تو اپنی نظر کو پورا کیجیے۔ وَإِن كَانَ عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ، لیکن اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز وہاں پر موجود تھی تو پھر آپ اپنی نظر کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ اگر نظر مانی ہے معصیت کی، نافرمانی کی نظر مانی ہے، تو پھر اس نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ اس کی جگہ پر اس کا کفارہ دیا جائے گا، کیونکہ غلطی یہ کی ہے کہ نظر ایک چیز فرض نہیں تھی، اس چیز کو خود بخود انسان نے فرض کر لیا۔ فلاں جگہ پر میں جانور کو ذبح کروں گا، میں فلاں وقت میں یہ کام ہو گیا تو عمرہ کروں گا، یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل ادا کروں گا۔ تو اب اس نے نظر مانی ہے، خود کسی نفل چیز کو فرض کیا ہے، اب وہ اگر اس کی وہ معصیت والی ہے، نافرمانی والی نظر ہے تو پورا نہیں کرے گا، اس کی جگہ پر وہ کفارہ ادا کرے گا۔ اور نظر کا کفارہ کیا ہے؟ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، کہ نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ قسم کھائی، قسم کو توڑ دیا، اس کا کفارہ وہی نظر کا کفارہ۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ
ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، نظر مانی تھی معصیت کی، نظر مانی تھی نافرمانی کی، اب اس نظر کو پورا نہیں کرنا، اس کی جگہ پر 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، اور کھانے کا معیار وہ ہو جو انسان اپنے گھر میں کھاتا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 10 مساکین کو لباس لے کر دینا ہے، وہ لباس جو انسان خود استعمال کرتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر او تحریر رقبہ، ایک غلام کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرنا ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، فمن لم یجد، تینوں میں سے کوئی ایک بھی کام نہیں کر سکتا، فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ یہ اس نظر کا کفارہ ہے جو انسان معصیت کی نظر مانتا ہے، نافرمانی کی نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے ایسی کہ جو اللہ تعالیٰ کی معصیت کی طرف لے کر جاتی ہے، اس نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا، منت کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس کی جگہ پر یہ کفارہ ادا کیا جائے گا۔ اگر کسی انسان نے جہالت کی وجہ سے، اسے نہیں پتہ تھا کہ نظر ماننا مستحب ہے یا نہیں، پسندیدہ ہے یا نہیں، یا وہ خود اتنا جاہل تھا، دین کا پتہ ہی نہیں تھا، عدم علم کی بنا پر، جاہلیت کی بنا پر جو اس نے نظر مانی ہے، اس کی نظر وہ درست ہے، نظر مانی ہے دور جہالت میں، دین کا علم نہیں ہے اس کے پاس، لیکن جو اس نے نظر مانی ہے، نظر وہ درست ہے، تو پھر جب اسے علم ہو جائے گا، علم ہونے کے بعد بھی اس نظر کو وہ پورا کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی وہ اسلام قبول نہیں کیا، غیر مسلم ہے، اس نے غیر مسلم ہوتے ہوئے نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا، ہے وہ غیر مسلم، نظر مان رہا ہے اگر یہ کام ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا، تو اس کے بعد اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس کا کام بھی ہو جاتا ہے، تو اب اس کے لیے عمرہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی اسلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول، میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے نظر مانی تھی کہ ان اعتکف المسجد، کہ میں بیت الحرام کا 1 دن کا اعتکاف کروں گا، اور یہ نظر مانی تھی اس وقت جب اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، کیا اب میں نظر کو پورا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جائیے، جا کر 1 دن کا مسجد حرام میں اعتکاف کیجیے، اپنی نظر کو پورا کیجیے۔ لیکن اگر جاہلیت کی وجہ سے نظر مانی ہے، اور وہ نظر ایسی ہے کہ جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نظر ایسی ہے جس کا اسلام کی تعلیمات کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو پھر ایسی نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا، ایسی نظر کی جگہ پر بھی اس کا کفارہ دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک آدمی ہے، مدینہ سے مکہ آ رہا ہے، کس کام کے لیے؟ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس نے جوانی میں نظر مانی تھی، اس وقت جوان تھا، نظر مانی تھی جوانی میں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں بیت اللہ کو پیدل جا کر اس کا طواف کروں گا، لیکن اب ٹانگوں سے چلا نہیں جا رہا، وہ کام ہو گیا ہے، اب نظر پوری کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اپنے 2 بچوں کو لیا ہے، دونوں بچوں کے کندھوں پر اپنے بازو کو رکھ کر کہتا ہے ہلکے ہلکے میرے پاؤں بھی زمین پہ لگتے جائیں، چل کر مدینہ سے وہ مکہ آنا چاہتا ہے، 300 کلومیٹر کے قریب سفر کرنا چاہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ایسی نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ کوئی پیدل چل کر جانا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، اگر طاقت ہے، سخت ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے اوپر جان بوجھ کر جو چیز لازم نہیں ہے، جو انسان کی طاقت میں نہیں ہے، اس چیز کو جان بوجھ کر مشقت میں اپنے آپ کو ڈال کر کرنا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسے کہو کہ سواری پہ سوار ہو، سواری پہ سوار ہو کر وہاں پر جائے، پھر جا کر وہ طواف کرے۔
جس طرح نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک آدمی آیا، گرمی کا موسم ہے، سورج کی تپش پڑ رہی ہے، لیکن وہ آدمی سائے کے بجائے دھوپ میں کھڑا ہو گیا، سر کے اوپر کپڑا بھی نہیں ہے، دھوپ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کو کیا مسئلہ، سایہ موجود ہے تو سائے میں کیوں نہیں کھڑا ہو رہا، کپڑا موجود ہے کپڑا سر پہ کیوں نہیں لے رہا؟ بتایا گیا جی اس نے نظر مانی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں سر پر کپڑا نہیں لوں گا، میں سائے میں کھڑا نہیں ہوں گا، اور میں روزہ رکھوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے کہو سر کو ڈانپ لے، سر پر کپڑا لے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ سر کو ننگا رکھنا، اس کی نظر ماننا، یہ کوئی نیکی کا عمل نہیں ہے۔ اسے کہیے کہ سر کو ڈانپ لے، اور دھوپ میں کھڑا ہونا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اسے کہیے کہ سائے میں کھڑا ہو۔ اور باقی مسئلہ رہا روزے کا، روزہ جائز چیز ہے، ثواب کا کام ہے، روزہ رکھے گا اتنی نظر اس کی پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی انسان نظر مانتا ہے جائز کام کی، نظر مانتا ہے جائز کام کی، لیکن شرط لگاتا ہے برے کام سے، میرا اگر یہ برا کام ہو گیا تو میں یہ اچھا کام کروں گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں 1,00,000 روپیہ رشوت دینے لگا ہوں، میں نے جاب پہ لگنا ہے، اگر میری جاب لگ گئی تو میں پہلی تنخواہ سے بیت اللہ کا طواف کروں گا۔ ہوتا ہے نا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں سارے سے پہلے عمرہ کرنا، پہلی تنخواہ نا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں لگن کتنا ڈیا۔ جو اس وقت رشوت، جو اس وقت کسی کا حق مار کر اپنے آپ کو اوپر لے کر آنا، اس برے کام کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہ کہا جاتا اگر یہ میرا کام ہو گیا، اگر میں فلاں پوسٹ پہ چل گیا، فلاں پوسٹ پہ میں اگر لگ گیا تو پھر پہلی تنخواہ سے 10,000 روپیہ مسجد باغ والی کو دوں گا۔ تو یاد رکھیے برے کام کی تکمیل کے لیے اچھے کام کی نظر ماننا بھی درست نہیں ہے۔ برے کام کی تکمیل کے لیے اچھے عمل کی نظر ماننا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو انسان نظر مانتا ہے اس چیز کی کہ وہ انسان ساری جائیداد اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، میرا یہ کام ہو گیا میں ساری جائیداد میں فلاں مسجد کو دے دوں گا، فلاں مدرسے کو دے دوں گا، میں فلاں آدمی کو ساری جائیداد دے دوں گا، اس طرح کی نظر ماننا اور منت ماننا بھی درست نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، نبی علیہ السلام عیادت کے لیے آئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نظر مان رہا ہوں کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو میں تندرست ہو کر صحیح ہو کر اپنی ساری جائیداد وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو چاہتا ہے کہ تیری اولاد وہ بکاری بن کر جیے، تیری اولاد وہ در در پر جا کر لوگوں سے مانگے، تو یہ چاہتا ہے؟ شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ساری جائیداد کو اس طرح خرچ کر دینا کہ آپ کے ورثاء وہ لوگوں کے در در پہ جائیں، لوگوں سے مانگیں، بھیک مانگیں، یہ درست نہیں ہے۔ کہا کہ آدھی جائیداد، کہا یہ بھی درست نہیں ہے، کہا ثلث 1/3۔ نبی اسلام فرمایا کہ یہ جائز ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے، زیادہ سے زیادہ میکسیمم 1/3 تہائی حصہ انسان اگر کوئی نظر ماننا چاہتا ہے یا وصیت بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی فرمایا کہ 1/3 تیسرا حصہ اسی کی نظر مانی جا سکتی ہے اور اسی کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرنا بھی درست نہیں ہے اور 1/3 سے زیادہ کی نظر ماننا بھی شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں ہے۔ الغرض نظر ماننا، منت ماننا اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے تو صرف جائز ہے، مستحسن نہیں ہے، مستحب عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان نظر مان لیتا ہے جائز کام کی، اس کے لیے اس کام کو کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر نافرمانی والی، معصیت والی نظر مانتا ہے تو اس نظر کو پورا نہیں کرنا چاہیے، اس کی جگہ پر کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا کہ انہ لا یرد شیئا،
کہ یہ نظر اور منت تقدیر میں تبدیلی نہیں کر سکتی، اس کے مقابلے میں دعا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلاں کام میرا اچھا ہو جائے تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، دعا کریں گے، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے آپ کے لیے وہ کام آسان فرما دے گا۔ اخلاقی اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے، آداب اور احترام کے اعتبار سے بھی جائز کام کی نظر ماننا کہ یہ کام ہوگا تو میں نماز پڑھنا شروع کروں گا، فلاں جگہ پر میری شادی ہوگی تو فلاں اس وقت میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دینی ہے، فلاں اگر مجھے پوسٹ ملے گی تو پھر میں رمضان کے روزے رکھوں گا، یا فلاں کام ہوگا تو عمرہ کروں گا۔ بھئی یہ شرط کس کے ساتھ لگا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط کہ فلاں جگہ پہ شادی ہوگی تو نماز پڑھنا شروع کروں گا۔ اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات کو شرط کی بنا پر نہیں کرتے۔ عبادات ہم شرط نہیں لگائیں گے، فلاں کام ہوگا تو نماز پڑھوں گا، فلاں کام ہوگا تو قرآن کی تلاوت کروں گا، فلاں کام ہوگا تو میں روزے رکھوں گا، فلاں کام ہوگا تو میں سچ بولوں گا۔ نہیں، نیکی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ کر شرط نہیں لگائی جاتی۔ ہاں، اللہ رب العالمین اگر چاہے وہ شرط لگا سکتا ہے کہ اگر میرے بندے یہ کام کریں تو میں ان بندوں کو یہ نعمتیں عطا کروں گا۔ کیوں؟ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، مخلوق خالق کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خالق اپنی نعمتوں کو عطا کرنے کے لیے بندوں کو عمل کی ترغیب دیتا رہتا ہے، وہ ترغیب موجود ہے تاکہ اللہ رب العالمین کے بندے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آزمانا چاہتے ہیں، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحمت بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو آزمانا بھی نہیں چاہیے، مخلوق خالق کو آزما نہیں سکتی، البتہ خالق جب چاہے، جسے چاہے، جس انداز کے ساتھ چاہے، جتنا چاہے اپنے بندوں کو آزما سکتا ہے، پیسہ دے کر، بیماری دے کر، صحت دے کر، تندرستی دے کر، نعمتیں دے کر۔ اللہ تعالیٰ جس کا چاہے امتحان لے سکتا ہے، جس کا چاہے آزمائش کر سکتا ہے۔ مخلوق خالق کا امتحان نہیں لے سکتی۔ مخلوق کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ اپنے خالق کا ہی امتحان لینا شروع کر دے۔ دیکھتے ہیں جی میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، اب میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ میری طرف کیسے بیماری کو بھیجتا ہے۔ نہیں، یہ آزمائش ہم نے اللہ تعالیٰ کی نہیں کرنی، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے ہمیں جس مرضی آزمائش میں مبتلا کر دے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھنا۔ نظر ماننی ہے، منت ماننی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا کام تب ہوگا۔ مکمل اعتماد، مکمل توکل اسی نظر پہ رکھ لینا کہ یہ کام ہوگا تو تب کروں گا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت اسلامیہ کے احکامات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فما علیہ